بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی نیکیوں کا ثواب اسے ملتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4212۔ صبح کے وقت میں برکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2238۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی۔ معلوم ہوا کہ بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کسی کا بیٹھنا صحیح نہیں۔ اگر وہ دونوں اجازت دے دیں تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کو دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7043۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی رب تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 5۔ مسواک کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 887۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2996۔ بے مثال سخاوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6034۔ ایک دوسرے کی خوب مدد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو وہ ایسا کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5729۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کسی چیز سے محبت کرنا تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5130۔ یعنی محب کو محبوب کے عیوب نظر نہیں آتے اور نہ ہی اس کی ناگوار باتیں اسے ناگوار لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان ایک خاص نور روشن کیا جاتا ہے۔ بحوالہ مستدرک حاکم، بحوالہ مشکہ شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1531۔
آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔